توبۃ النصوحہ سے کون سی توبہ مراد ہے اور مذہب اسلام میں توحید کا کیا تصور ہے؟ کس عقیدے کے ساتھ مسلمان کو اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے؟ توبۃ النصوحہ وہ ایسی توبہ ہے جس توبہ کے اندر انسان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہو، انسان کو شرمندگی ہو رہی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کو لے کر، آنکھوں میں آنسو لے کر، اپنی زبان پر مٹھاس کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ کی صفات کے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر شرمندگی کے ساتھ اس گناہ کی توبہ کر رہا ہے جو گناہ اس سے ہو گیا، ایسا گناہ جو اس سے ہو گیا، اور اس گناہ کی توبہ وہ اس انداز میں کر رہا ہے گویا کہ اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، اے اللہ میں نے جو گناہ کر دیا ہے میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، اس گناہ کو کرنا تو بہت دور کی بات، میں اس گناہ کا تصور بھی نہیں کروں گا۔ توبۃ النصوحہ سے مراد یہی توبہ ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جو عاجزی و انکساری میں دعا گو ہے اور سجدہ ریز ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں اور اللہ سے درخواست لگائے ہوئے ہے، تو اللہ جانتا بھی ہے کہ یہ آدمی یہ توبہ کر رہا ہے، کیا یہ دل سے کر رہا ہے، یہ ظاہراً کر رہا ہے، تو لہٰذا توبہ اگر کرے تو دل کی گہرائی کے ساتھ، دل اور دماغ کی شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے، اے اللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے یہ دعا کر رہا ہے، یہ کیا دعا، یہ ظاہری دعا کر رہا ہے، یہ دکھاوے کی دعا کر رہا ہے، اس کا دل دماغ توبہ میں ہے یہ نہیں ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لے گا اس بندے کی دعا توبۃ النصوحہ ہے یا دوسری توبہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے اس انداز سے توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کا نام توبۃ النصوحہ ہے، اور اگر کسی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو توبۃ النصوحہ ہی کرنی چاہیے، اور ہر گناہ کی جو بھی اس سے گناہ ہو جائے ہر گناہ کے لیے اس کو توبہ، ایسی توبہ کرنی چاہیے جو توبۃ النصوحہ مانی جائے۔ ہاں اگر انسان نے توبہ ایسی توبہ کری جو شرمندگی کے ساتھ ہے، جس کو توبۃ النصوحہ کہا گیا ہے، ایسی توبہ کرنے کے بعد اس سے پھر دوبارہ سرزد گناہ ہو گیا، وہی گناہ ہو گیا یا کوئی اور دوسرا گناہ سرزد ہو گیا، تو پھر دوبارہ اسی انداز میں توبہ کرے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے جو پہلی دعا کی تھی یہ بھی دل سے کی تھی، اب شیطان کے ہاتھوں مجبور ہے، شیطان نے اس سے پھر دوبارہ یہ گناہ کرایا ہے، اسے پھر شرمندگی کا احساس ہے، یہ پھر اسی انداز میں میرے پاس آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور توبۃ النصوحہ سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک مرتبہ کر لیتا ہے کوئی گناہ تو وہ توبہ ایسی توبہ کرے شرمندگی کے ساتھ، پھر دوبارہ کوئی گناہ ہو جائے پھر شرمندگی کے ساتھ توبہ، یعنی 2 3 4 5 جتنی مرتبہ بھی اس کو اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو ہر مرتبہ ایسی ہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں
اس کے اندر گھسنا نہیں چاہتا تھا، بس شیطان نے مجھے بہکایا، بس آپ میری مدد کرو اے اللہ، اپنا تعاون، اپنی نظر شفقت، اپنے نظر عنایت مجھے اس گنہگار بندے پہ کر لے، اے پروردگار میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، میں تیری مدد کا طلبگار ہوں، میں تیری مدد کا خواستگار ہوں، بس مجھے اپنی مدد کی چھاؤں میں رکھ لے، اے اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کر رہا ہوں، میں کان پکڑ رہا ہوں۔ اس توبہ کے کرنے کے بعد میں اللہ پاک اس گناہ کا تصور کے پاس گناہ کا تصور بھی نہیں دماغ میں لاؤں گا۔ تو ایسی دعا کو توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کو یہ دعا، یہ توبہ کو جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور اللہ کے سامنے ایسے ہی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس سے مراد یہی ہے جو آپ نے بھی معلومات پوچھا۔ لہذا آپ نے ایک مسئلہ دیکھا کہ توحید کے اصل معنی اگر اس کی باریکی میں جائیں اور توحید کی کھول کر وضاحت کی جائے تو کلام پورا نہیں ہوگا، عمریں تمام ہو جائیں گی، عمر تمام ہو جائے گی، لیکن کلام تمام نہیں ہوگا۔ جتنا بھی بولا جا سکتا ہے انسان کے اوپر اللہ جتنی طاقت دے اس توحید کے اوپر، یہ قرآن لبریز ہے اللہ کی وحدانیت کو پکار کر بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کی ہر آیت کے اندر زیادہ تر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ ہی وحدانیت کے قابل ہے، اور اللہ ہی پروردگار ہے۔ اس وحدانیت کو سورۃ الاخلاص کے اندر بہت اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار، کوئی پالنہار نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ہے۔ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، وہ خود سے ہے اور خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ چیزیں دوسروں کو دیتا ہے، جس چیز کی اس کو خواہش نہیں ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان کو، اپنے بندوں کو کھانا عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، اسے پینے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے بندوں کو پینے کے لیے پانی عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے، لیکن اپنے بندوں کو راحت اور سکون کے لیے نیند عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا پروردگار بے نیاز ہے کہ اس کو دنیاوی چیزوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے بندے کے لیے اس نے دنیا کے اندر تمام چیزوں کو مہیا کیا۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ تمام چیزیں کے اوپر قادر ہے، تمام چیزیں اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں۔ وہی پروردگار ہے، وہی اللہ ہے، وہی پاک ذات والا ہے، وہی ملک ہے، وہی قدوس ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی سلام ہے، وہی مومن ہے، وہی عزیز ہے، وہی جبار ہے، وہی متکبر ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے۔ فرما رہے ہیں اتنے اسماء گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ تمام کے تمام اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کی وحدانیت سے۔ تو اگر اس وحدانیت کے اوپر، اس توحید کے اوپر ہم بیان کریں تو کلام یہ بہت طول پکڑ لے گا، ہماری عمریں تمام ہو جائیں گی، لیکن اس الفاظ کے اوپر کلام کبھی تمام نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہم نے جو یہ پروگرام رکھا ہے، اس میں ہم موٹے مسائل کو مختصر جواب کے اندر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ذہن نشیں بھی رہیں اور یاد بھی رہیں۔ اگر ہم اس کو باریکی سے بیان کریں گے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، اور ہم اس کو جتنے بھی کوشش کرتے ہیں کہ مختصراً سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں
باریکی میں نہیں جا کر کے کہ انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے اور مختصر بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر اس وحدانیت کو ہم بیان کریں گے تو یہ کام لمبا ہو جائے گا، اور یہ ہم نے رکھا ہی مختصر رسالے کے حساب سے، جیسے مختصر رسالہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے مختصر جواب سوال ہوتے ہیں، مختصر اس کے جوابات ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کو اتنا ہی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ چیز ہے، وہ اللہ کی محتاج ہے، وہ اللہ کی محتاج ہے، اور ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں۔ ہمارا اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا، ہماری ضرورتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے ہیں، جس حال میں ہیں اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں بیماری دی تو وہ ہمارا پروردگار، اس نے ہمیں شفا دیا تو وہ ہمارا پروردگار، اگر اس نے ہمیں روزی دی وہ تب بھی ہمارا اللہ، اس نے ہمیں روزی نہیں دی وہ تب بھی ہمارا پروردگار، اس نے ہمیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، پہننے کو دیا تب ہم اس کے شکر گزار، اس نے ہمیں کھانے کو نہ دیا، پینے کو نہ دیا، اس نے ہمیں بھوکا رکھا تب ہم اس کے شکر گزار۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا اور ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہنا ہی توحید ہے۔ ہمارے گمان میں بھی یہ نہ آنا چاہیے کہ ہماری حاجت کو اور ہماری ضرورتوں کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور کر سکتا ہے۔ اس گمان کا نہ آنا ہی مکمل ایمان ہے، اور یہی مذہب اسلام کے اندر توحید کا تصور ہے، اور اسی سے انسان کا ایمان تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور جب یہ انسان کے دل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو لہذا یہ مختصر بات کے اندر میں نے آپ کو توحید کے معنی بتا دیے ہیں۔ ہر کام کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی کرو، ہر بات کے اندر اللہ سے مانگو، ہر چیز کو اللہ سے مانگو، ہر چیز کے لیے اللہ کے سامنے پلہ پسارو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہر چیز دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتی۔ یہ جو دنیا کی گردشیں ہو رہی ہیں، یہ زمانے کا جو بدلنا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ جو آسمان کا ٹکنا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ یہ زمین کا رکنا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ چاند ستاروں کا چمکنا یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ یہ سورج کا روشنی دینا، یہ ہمارے پاس گرمی کا پہنچانا، یہ چاند کی روشنی کا ہونا، یہ فضاؤں کا لہرانا، یہ بادلوں کا گرجنا، یہ بجلی کا کڑکنا، یہ سبزے کا اگنا، یہ سبزے کا اگنا، یہ ہریالی کا اگنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ زندہ ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ کام کر رہی ہیں۔ یہ توحید ہے، اس کا نام توحید ہے۔ تو لہذا ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے اوپر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں۔ اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ وہ ہے جس سے کوئی نہیں اور وہ کسی سے نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ سے کوئی اولاد نہیں۔